ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 3 جو کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وائی بوائز فیل ان کالج، اس کا لیکچر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اوپر جو ہم نے ٹاپکس کلیئر کیے تھے وہ آپ نے دیکھ لیے، لاسٹ اس میں سے ہیلتھ ایشوز تھا۔ اب نیکسٹ پیراگراف کو ہم کور کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. اب یہ بھی ایک ریزن جو ہے، بڑی ریزن ہے جو بچوں کو فیل کرا دیتی ہے۔ فائنینشیل پریشر ہوتا ہے، وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ چیزوں کو افورڈ کر سکیں، جس کی وجہ سے ٹینشن بھی ہوتی ہے اور بچے جو اپنی پڑھائی میں توجہ نہیں دے سکتے۔ A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. تو کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو اپنی اسٹڈی کے لیے نا خود ارن کریں، خود کمائیں اور خود ہی پڑھیں۔ As a matter of fact، در حقیقت no boy ought to be compelled، کسی بھی لڑکے کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے to earn his entire way through college if it can in any way be avoided۔ اگر کسی بھی طرح ممکن ہو تو لڑکوں کو اپنی فیس وغیرہ اور جو اخراجات ہوتے ہیں، ایکسپینسز ہوتے ہیں کالج کے، وہ خود کمانے کے لیے فورس نہیں کیا جانا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ Not only does he get a mighty poor living by the process but a mighty poor education as well۔ تو اس سے نہ صرف اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ غربت والا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی جو تعلیم ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اثر آتا ہے۔ If the boy ought to go to college at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses۔ اگر کسی لڑکے کو کالج میں پڑھایا جانا ہے تو پھر اس کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اچھا حصہ ادا کریں، اپنا فرض ادا کریں، اس کی جو ایکسپینسز ہے وہ خود اٹھائیں جہاں تک ممکن ہو۔ اگر ممکن نہ بھی ہو سکے تو کم از کم جتنا پارٹ وہ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور بچہ بھی اگر کچھ ہیلپ آؤٹ کر دے تو یہ بہتر رہے گا۔ لیکن یہ کہیں کی بھی دانش مندی نہیں ہے کہ سارا کا سارا برڈن بچے پہ ڈال دیا جائے کہ آپ خود ہی کماؤ گے اور خود ہی پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ Any parent owes this much to his son، اتنا تو ہر پیرنٹس کا، ہر والدین کا فرض ہے۔ The boy did not ask his parents to bring him into the world۔ تو یہاں پر تھوڑی سی تنقید سختی سے کی ہے رائٹر نے کہ لڑکے نے تو نہیں کہا تھا کہ اس دنیا میں مجھے لے کر آیا جائے۔ They are responsible for his being here۔ تو جو والدین ہیں وہی اس کو لے کر آئے ہیں، اور and consequently they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems۔ تو پھر وہی والدین جو ہیں وہ اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ اس کو اس دنیا میں آنے والی مشکلات کو بہتر طریقے سے حل کرنے اور فیس کرنے کے لیے نا اس کو جو ضروری ساز و سامان ہے وہ مہیا کریں۔ Nevertheless، اس کے باوجود many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses۔ تو اس کے باوجود جو ہے بہت سارے لڑکوں کو کالج کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے ان کے اپنے ہی وسائل پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، مکمل طور پر، entirely مکمل طور پر کاسٹ پھینک دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ And it is always to the detriment of their health or the value of their education or both۔ تو اس سے یا تو ان کی جو صحت ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے، یا ان کی تعلیم بہت متاثر ہوتی ہے، یا پھر دونوں چیزیں بھی اس بات سے متاثر ہو سکتی ہیں اور بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا کچھ حصہ تو اپنے لیے کما سکتا ہے اپنے آپ کو تکلیف دیے بغیر اور نقصان پہنچائے بغیر اپنی صحت کو اور تعلیم کو۔ And in my experience many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تجربے کے مطابق بہت سارے ایسے بچے ہیں
جو اپنے حصے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا جو برڈن ہے وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ولنگلی، رضامندی سے. بٹ ٹو سی بوائز But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, 6 days in week. تو اکثر لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایسی جابس درجنوں ایسی نوکریاں کرتے ہیں جو شام 6 بجے سے صبح 2 بجے تک ان کی ڈیوٹی چلتی ہے، اور پورے ویک میں 6 ڈیز وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ اسٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹو سی بوائز انڈر گوئنگ ٹرانسفیوژن آف بلڈ ٹو گیٹ منی فار دیئر فوڈ اینڈ بکس از ہارٹ ٹرینڈنگ اسپیکٹیکل. تو وہ کہتا ہے کہ بچوں کو اپنے کھانے اور کتابوں کے لیے رقم حاصل کرنے کے لیے اپنا خون دینا، یعنی اپنے خون پسینے کی کمائی کرتے ہوئے دیکھنا ایک بڑا ہی تکلیف دہ، بڑا ہی تشویشناک نظارہ ہے. ہارٹ ٹرینڈنگ، تشویشناک، اسپیکٹیکل نظارہ. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. تو بہت سارے بہت اچھے کردار کے اور بڑی باصلاحیت بچے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اینڈ inevitably it is an important reason for apparent failure. اور ظاہری طور پر یہ جو ہے بہت بڑی مثال، بہت بڑی ریزن ہوتی ہے فیلئر کی. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation, but even when everything possible is done, every dean who knows his student can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ کالج جو ہے بہت سارے وظائف وغیرہ کا انتظام کر کے بچوں کو اس صورتحال سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ڈین کے سامنے ایسے آتے ہیں جو جن کو مطلب اس سچویشن کی وجہ سے، تھوڑے بہت پیسوں کی وجہ سے، اٹینشن کی کمی کی وجہ سے فیل ہونا پڑتا ہے اور کرائسس سفر کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی ریزن ہم نے ڈسکس کیا ہے، فائنینشیل پریشر. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ دیکھتے ہیں جی فائنینشیل پریشر کے بعد جو پیراگراف ہے اس میں کون سی ریزن ہمارے سامنے آتی ہے. دیر آر آلویز اے گڈلی نمبر آف انڈر گریجویٹس whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletics, sports and literary so-called activity. تو اب یہاں پر وہ کہنے کہ بہت سارے کالجیٹس جو ہیں وہ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جن کا ذہن مکمل طور پر جو اٹریکٹ ہو چکا ہوتا ہے اسپورٹس مین شپ کی طرف، کھیلوں کی طرف، اور دوسری بات لٹریری یعنی ادبی سرگرمیاں جن کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ تقریری مقابلے ہو گئے، رائٹنگ ہو گئی، اور بہت ساری اس طرح کی سرگرمیاں، شعر و شاعری کا مقابلہ. اور یہ چیزیں ہیں جو ایک اور ریزن ہے فیلئرس کی، جب بچے بہت زیادہ اس طرف انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. آل آف دیز فیچرز آف کالج لائف ہیو دیئر پلیس، یعنی یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں کالج میں یہ اپنی اپنی جگہ رکھتی ہیں. اینڈ شوڈ ریسیو دا سپورٹ آف دوز اسٹوڈنٹس ہو آر انٹرسٹڈ ان دیم. اور لازمی طور پر کچھ بچے جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں وہ ان کی سپورٹ ہونی چاہیے، یعنی ان کو اس میں انٹرسٹ لینی چاہیے ان بچوں کو ان سرگرمیوں میں. ان مائی ایکسپیرئنس دا awakening آف clear judgment as to what the college is for is not as difficult as it often supposed. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ایکسپیرئنس کے مطابق یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن نشین کرنا یا اس سے باخبر ہونا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے کہ کالج کس لیے ہوتا ہے، کالج آنے کا اصل مقصد کیا ہے. یہ مقصد سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہم تصور کر لیتے ہیں. If a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent and become professional. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکا
ان سائیڈ شوز، یہ سائیڈ شوز انہیں کو کہہ رہا ہے، سرگرمیوں کو، ادبی سرگرمیوں کو اور سپورٹس کو. وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک تو بات ہے نا مطلب وقتی، جیسے کوئی فنکشن آ گیا تو اس میں انٹرسٹ لے کے اس کی تیاری کر لی کچھ دن، تو تعلیمی سرگرمیوں کو جو ہے آپ نے تھوڑا سا اگنور کر دیا، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بچہ بہت زیادہ ان سائڈ شوز میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو پھر اسے کیا چاہیے کہ اسے مین ٹینٹ یعنی مین مقصد سے باہر نکل جانا چاہیے اینڈ بیکم پروفیشنل. اور جو ہے اسے پروفیشنل ہو جانا چاہیے ان چیزوں میں جس میں وہ انٹرسٹ لے رہا ہے. یعنی کہ اگر سپورٹس میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس میں پروفیشنل ہو جائے، اور اگر وہ ادبی سرگرمیوں میں جس قسم کی بھی سرگرمیوں میں وہ زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس کو پڑھائی چھوڑ کے نا پھر زیادہ اسی طرف ہو جانا چاہیے. But most of them really are not, and if reasoned by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے مطلب جو ان کو کرنا چاہیے ایسے وہ کرتے نہیں ہیں وہ بچے، اور اگر ان کے کسی دوست کو جو اس بات سے باخبر ہو کہ کالج کی جو اپرچونٹی ہے، کالج کا ٹائم ہے، اس کی اسٹڈی کی کتنی امپورٹنس ہے، اس میں اچھے مارکس لے کے پاس ہو جانا آپ کی آنے والی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اگر کوئی ایسا لڑکا ان سے بحث شروع کر دے تو وہ پھر کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے ڈاؤن نہیں ہونے دیتے اس بحث میں. ٹھیک ہے، جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں، ایتھلیٹکس ہوتے ہیں جو. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ریزن ہے یہ اتنی سنجیدہ ریزن نہیں ہے فیل ہونے کی جتنا کہ ہمارے کالج کے کچھ ناقدین، کریٹکس ہوتے ہیں تنقید کرنے والے، تو ان کو ناقد کہتے ہیں. تو جو ناقدین ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں، وہ کالج کی لائف کو بہت دور سے ذرا فاصلے سے دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ریزن ہے. لیکن یہ اتنی بڑی ریزن نہیں ہوتی. بچوں کو بہرحال ہر چیز کو اس کے ٹائم کے مطابق ہی اٹینشن دینی چاہیے. بہت زیادہ دوسری سرگرمیوں کی طرف نہیں چلے جانا چاہیے کہ تعلیم بالکل اگنور ہو جائے. لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکٹیویٹیز بچے کو ریفریش کر دیتی ہیں، اور جب ان ایکٹیویٹیز کے بعد وہ دوبارہ اسٹڈی کرتا ہے تو اس کا مائنڈ ذرا زیادہ فریش ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کسی ایک چیز کی طرف بھی بہت زیادہ گامزن نہیں ہو جانا چاہیے. تو یہ جی اسپورٹس مین، میں نے اس کو پوائنٹ دے دیا ہے اس پیراگراف میں سے جو ہم نے کہ اسپورٹس مین اینڈ ادر ایکٹیوسٹ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر دیکھ لیں جی آگے ایک ٹاپک آپ کو دکھ رہا ہے، لیزی بلفرز. تو وہ لیزی بلفرز کون سے ہوتے ہیں جو کالج میں فیل ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. A few lazy bluffers. اب لیزی سست ہوتا ہے، بلفرز ہوتا ہے دھوکے باز. ڈرفٹ انٹو کالج، جو اکثر جو چند سست دھوکے باز جو ہیں وہ کالج میں گھس آتے ہیں، اینڈ یوزلی ڈرفٹ آؤٹ اگین، اور عام طور پر واپس بھی ایسے نکال دیے جاتے ہیں. موسٹ آف دیم ہیو ناٹ فاؤنڈ اینی سیریس انٹرسٹ ان لائف. ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ زندگی کو سنجیدگی سے نہیں دیکھتے، وہ کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی زندگی میں. اینڈ سم آف دیم نیور ول، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کبھی کریں گے بھی نہیں، یعنی دلچسپی ظاہر کریں گے بھی نہیں، زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہوں گے بھی نہیں. تو یہ بڑا یہاں پر سخت قسم کی یہ مثال دیا یہ جو بچے ہیں لیزی بلفرز، کہ نہ تو یہ ہیں انٹرسٹڈ اور نہ ہی کبھی ہوں گے، ان پہ کسی کے کچھ کہنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے بچوں کا نا کوئی علاج عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک دانشمندانہ فیصلہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو کالج کی لائف سے نا ریٹائر کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے اور ان کو اس سرد یا تلخ دنیا کی طرف بھیج دینا چاہیے.
اور تاکہ وہ تجربہ کر سکیں کہ جو اس طرح کے لیزی بلفرز ہیں، اس طرح کے کاہل دھوکے باز ہیں، ان کی کتنی ضرورت ہے اس دنیا کو. تو sometimes they'll learn their lesson and return to do first rate work. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن کیا ہوتا ہے جی کہ وہ سیکھ لیں، یعنی جب انہیں باہر نکال دیا جائے اور دنیا کی تلخیوں کے حوالے کر دیا جائے تو وہ ان کو سبق مل جائے، وہ سبق سیکھ جائیں اور وہ واپس آ جائیں کالج میں کہ نہیں بھی پڑھائی بہت ضروری چیز ہے. جب وہ دنیا کے دھکے کھائیں ان کو پتہ چلے کہ نہیں، پڑھائی کے بغیر تو واقعی بھی گزارا نہیں ہے، اور دوبارہ اسٹڈی کرنی شروع کر دیں دھیان سے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. جو بچے بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے، وہ اپنا بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ اسی طرح عیاشی میں گزار دیتے ہیں، اور پھر ٹائم جب گزر جاتا ہے، پھر انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہوش آتی ہے تو اس ٹائم تک اسٹڈی کا ٹائم کم از کم گزر چکا ہوتا ہے. بٹ دا برڈن آف پروف از آلویز آن دیم ٹو شو دیٹ دے مین بزنس. تو لیکن جو ان پہ وزن ہے وہ کہ ثابت کرنے کا، وہ مطلب جو برڈن ہوتا ہے ان کے اوپر اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، اگر وہ واپس آ جائیں کالج میں کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ سارا ثابت کرنے کا برڈن جو ہے وہ ان کے اوپر ہی ہے، بوجھ یہ انہی کو اٹھانا پڑے گا. یعنی ان کو اپنی کارکردگی سے یہ شو کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم واقعی انٹرسٹڈ ہیں، اس لیے ہمیں واپس رکھا جائے اور ہم دوبارہ اچھی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ جو قسم ہے یہ بوائز کی ہی زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں کی یہ قسم کم ہی ہوتی ہے. تو بوائز جو ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس کیٹیگری میں فال نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کو بہت زیادہ پچھتانا پڑ سکتا ہے. تو آگے جی کنکلوژن ہے، اس میں کنکلوژن میں انہوں نے یہ بتایا، آن دا ہول the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians. یعنی کہ جس طرح کی کالج ڈین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر اسی طرح کی ابیلٹی ہونی چاہیے، تشخیصی ڈائگنوسٹک، یعنی کہ اسی طرح کی تشخیصی صلاحیت اس ڈین کے اندر ہونی چاہیے جیسا کہ کسی ڈاکٹر میں ہوتی ہے. وہ تقاضا ہے، اس کی جاب کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر اسی طرح کی تشخیصی صلاحیت ہو جیسے کہ کسی ڈاکٹر میں ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے عام الفاظ میں کہ جیسے ڈاکٹر کسی بیمار کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے، یا پھر اگر فوراً سے پتہ نہ چلے تو ٹیسٹ وغیرہ کر کے ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہے. اسی طرح کالج ڈین جو ہوتا ہے، کاؤنسلر بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو ڈین ہے اس کی یہ اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جانی چاہیے کہ وہ بچے کو دیکھ کے اس کی فیلئر کا ایشو جو ہے وہ تشخیص کر لے تو اور اسے بتا دے، ٹائملی بتا دے. ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین انڈر ہم ٹو سی لائف اسٹیڈیلی اینڈ سی اٹ ہول. تو وہ جو اپنے زیر تعلیم جو اس کے لڑکے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ زندگی کو توازن سے دیکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس کی مشکلات حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اف ہی کین سیو بوائز فرام فیلئر تھرو دیئر فولشنس، سکنس اینڈ سن. تو اگر وہ لڑکوں کو فیل ہونے سے بچا لے جو کہ اپنی بیوقوفی سے، بیماری سے یا غلط کاموں کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، دین ہی از ڈوئنگ ہز پارٹ آف دا جاب. تو پھر وہ اپنا فرض مکمل طور پر ادا کر رہا ہے. اس کا یہی فرض ہوتا ہے کہ وہ ٹائملی ایک ڈاکٹر کی طرح ایک بچے کو پیش آنے والی، اس کو فیل کرنے والی جو مشکلات ہیں ان کو پک کر لے، ان کو ڈائگنوز کر لے اور اس کے بعد ان کا علاج کرے، بالکل ایسے جیسے فزیشین علاج کرتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے نیچے میں نے پوائنٹ لکھ دیا ہے، رول آف کالج ڈین ٹو اوائڈ فیلیئرس. یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. ہم نے تقریباً کافی زیادہ جو ہیں وہ ریزنز فیل ہونے کی یہاں پہ پڑھ لی ہیں. تو پچھلے لیکچر کے نیچے کمنٹس میں ایک بچے نے پوچھا تھا کہ
لڑکے کیوں فیل ہوتے ہیں اور لڑکیاں کیوں نہیں ہوتی، یہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ لڑکیوں کے فیل ہونے کے کیا ریزن ہیں۔ تو یہ میں نے پچھلے لیکچر کے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ یہ جو کاؤنسلر جس نے یہ لکھا ہے وہ شاید بوائز کو ڈیل کر رہا تھا، اس لیے اس نے بوائز کے بارے میں بتایا ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی فیلئر ریزنز یہی ہیں، زیادہ تر یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لڑکیوں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتی ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ، اور باقی اس کو آپ نے ریکال کر لینا ہے، اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، اور جو اس کے کوسچن آنسرز ہیں وہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں، اس طرح یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔